بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت شاندار ہونے والی ہے۔ آج پھر آپ بہت سارے دوستوں کی ڈیمانڈ پہ آپ کا بھائی ایک اور بہترین سستا ترین رقبہ آپ کے لیے ڈھونڈ کر لایا ہے، جو کہ 30,000 روپے فی ایکڑ ہے۔ اتنا سستا ہونے کے باوجود ایک اور انتہائی گڈ پوائنٹ جو اسے اور چار چاند لگا دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمین کے بالکل ساتھ ہی روڈ ہے۔ اب آپ کو کوئی راستے کی ٹینشن نہیں، بالکل آپ اپنی زمین کے تقریباً جو 5 سے 10 ایکڑ ہیں، جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ روڈ پہ انٹری مار سکتے ہیں۔ اس زمین کا تقریباً 5 سے 7 ایکڑ جو ہے وہ تقریباً فرنٹ اس کا جو ہے وہ مین روڈ پہ ہے۔ اور اگر اس زمین کے ٹوٹل رقبہ کی بات کی جائے تو یہ زمین 46 ایکڑ ٹوٹل رقبہ ہے، یعنی تقریباً 2 مربع سے 4 ایکڑ کم ہے۔ یار اتنی سستی زمین اور وہ بھی بالکل روڈ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت بہترین ہونے والی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں جو کہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ میں اور میری ٹیم آپ کے اس پیار، اعتماد، محبت کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آج اس رقبہ کی شوٹنگ کے لیے ہم بے انتہا سفر کر کے آئے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ جو رقبہ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے تمام گڈ پوائنٹ، بیڈ پوائنٹ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں مینشن کر دوں گا تاکہ میرے کسی بھائی کو کوئی ٹینشن مسئلہ نہ بنے۔ اس زمین کے مالکان کی بات کی جائے تو وہ خضر حیات میکن صاحب ہیں، جو کہ ایز اے ڈاکٹر قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی رہائش کی بات کی جائے تو وہ ضلع جھنگ میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت شریف آدمی ہیں۔ اس زمین کے مالکان جو ہیں وہ ہی ہیں، ایک بھائی ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں۔ آپ کو قبضہ وغیرہ لینے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس زمین کے جو کاغذات ہیں وہ نہ پوری طرح مینول ہیں نہ پوری طرح کمپیوٹرائز ہیں۔ وہ اس طرح کے جو 40 ایکڑ ہیں وہ مینول ہیں اور جو 6 ایکڑ ہیں وہ کمپیوٹرائز ہیں۔ وہ جو 6 ایکڑ ہیں وہ انہوں نے بھی تقریباً 1 سال پہلے 15,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے خریدی تھی۔ وہ رقبہ انہوں نے اس لیے خریدا کہ وہ بالکل ان کی زمین کے ساتھ لگتا تھا۔ اور اگر اس رقبہ میں ڈیرا کی بات کی جائے تو اس رقبہ میں ایک عدد ڈیرا موجود ہے۔ وہ خیر اتنا بڑا شاندار، اتنا عالی مقام ڈیرا نہیں ہے، عام نارمل سا ڈیرا ہے۔ ایک کمرہ ہے اور ایک ساتھ میں جانوروں کے لیے کمرہ ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ روٹین وائز جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور ادھر ان کے کچھ ملازمین وغیرہ رہتے ہیں۔ اور اگر ڈیرا پر بجلی کی بات کریں، رقبے کے لحاظ سے بجلی کی بات کریں تو بجلی کا نظام یہاں پہ وافر ہے۔ جہاں پہ چاہیں آپ اپنا میٹر لگوا سکتے ہیں، بجلی کی کوئی پرابلم نہیں۔ گیس یہاں پہ موجود نہیں، سبھی لوگ یہاں پہ لکڑ وغیرہ جلاتے ہیں، گیس یہاں پہ دستیاب نہیں۔ اور اگر آبادی کے لحاظ سے رقبے کو دیکھا جائے تو آبادی اس کے قریب کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں، اس کے قریب چھوٹے موٹے ڈیرے وغیرہ ہیں۔ اور اگر مزید کسی بڑی آبادی کی بات کی جائے وہ اسے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب آپ کو میں اس زمین کے بیڈ پوائنٹ بھی بتاتا جاؤں، وہ خیر میرا تو فرض ہے آپ کو بتانا، ویسے زمین کی صورتحال دیکھ کے کچھ بیڈ پوائنٹ تو آپ کی نظر میں بھی آئے ہوں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے مین جو میری نظر میں بیڈ پوائنٹ ہے وہ اس زمین کا یہ ہے کہ آپ اس زمین کو کاشت کے لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے میں نے آپ کو مٹی کے حساب سے بھی دکھایا، آپ کو مٹی بھی میں نے دکھائی۔ اس زمین کی جو مٹی ہے وہ کاشت کے لیول کی نہیں، کیونکہ اس میں تقریباً 70% ریت ہے اور اس میں ریت کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ یہاں پہ پانی کی کمی ہے۔ جتنی تیزی سے یہاں پہ پانی کی کمی ہو رہی ہے اتنی تیزی سے یہاں کی جو زمین ہے وہ ریتلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان زمینوں میں اب ریت کی مقدار بے انتہا ہونے لگی ہے، یہاں پہ جو کاشت ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں پہ گزارا کرتے ہیں، کاشت سے انہوں نے ہاتھ بہت پیچھے کھینچ لیا ہے۔ یہ بھی جو رقبے پڑے ہیں یہ ویران پڑے ہیں،
اتنے ویران ہو چکے ہیں کہ جگہ جگہ پہ رنگ برنگی جڑی بوٹیوں نے سر نکالے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ کیڑے مکوڑوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ ویرانے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین ٹپ ہے، وہ یہ کہ آپ اس زمین کو کسی کاروباری معاملات میں یوز کریں، کیونکہ اس زمین کا سب سے گڈ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمین کا کچھ حصہ جو کہ اس کا فرنٹ ہے وہ روڈ سے ملتا ہے، اس لیے آپ ایزیلی کوئی بھی کاروبار کریں تو آپ کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بنے گا، نہ آپ کو آنے جانے کا مین جو مسئلہ ہوتا ہے آنے جانے کا وہ آپ کو نہیں بنے گا۔ اس سے آپ ایز اے بیک ورڈ کاروبار سٹارٹ کریں، اس سے جو آؤٹ پٹ ہو وہ آپ بڑے شہروں میں جا کے سیل کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے، زمین برابر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پراپر پانی کا نظام نہیں ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جو بھی بھائی اسے خریدے وہ اسے کاروباری نظریات سے خریدے، وہ اس لیے کہ کاشت اس پہ آپ کر نہیں سکتے، ریتلی زمین میں بہت کم فصلیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہوتی نہیں، ہوتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص فصلیں ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں۔ پانی کا نظام اس کا انتہائی نیل ترین نظام ہے، کیونکہ نہر تو اس کے قریب موجود نہیں، اور جو یہاں پہ آپ نے ٹیوب ویل لگوانے ہیں وہ بھی آپ کے 3-4 ماہ حد نکالیں گے، اس کے بعد ان کا پانی نیچے چلے جاتا ہے، آپ کو نئی جگہ بور کروانا ہے اور دوبارہ پھر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کاشت کریں گے اس پہ آپ کی اتنی لاگت آ جائے گی کہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسے کور نہیں کر پائے گا۔ کاشت کے لحاظ سے یہ زمین لینا انتہائی بے وقوفی ہے، آپ کو دکھانا میرا فرض تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی انتہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں کم قیمت والے رقبے دکھائے جائیں۔ میرا فرض تھا، اس زمین کا ٹوٹل رقبہ 46 ایکڑ ہے اور فی ایکڑ 30,000 روپے مالکان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اس زمین کی اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ زمین میاں والی میں کالا باغ روڈ سے تقریباً 22-23 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس کے ساتھ جو روڈ لگتا ہے وہ نہ ہی ڈبل روڈ ہے اور نہ ہی سنگل روڈ ہے، وہ عام سا ایک سادہ سا راستہ ہے، لیکن کسی رقبے کے اہم ہونے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی کوئی سائیڈ کسی راستہ کے ساتھ لگے۔ خیر اس سے سنگل روڈ بالکل ساتھ ہے، کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں بنتا، ایسے ہی سمجھے کہ سنگل روڈ اس زمین کے ساتھ لگتا ہے۔ اس رقبہ کی وزٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ مزید کسی بھائی کا کوئی ضروری سوال ہو تو وہ مجھ سے کامنٹ باکس میں یا مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نئی کسی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔